الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کے چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے پیچھے گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان بہارت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. ان خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بھی لو سطینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہد القبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود. دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کے ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسی خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نہ سر جھکا کیجئے، نہ منہ چھپا کیجئے، اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے. اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. اور یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اور سوچا ہے قتیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے. اور تانا قربان یا رسول مدنی،
تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی اور ستا محبت جے پکم زلک نقشب نبی نشتہ گئے زلک ایمان یا رسول مدنی اور ہزار زل ایمان روڑی خبیستال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی مصطفیٰ کمال جمال پڑھن سوال چرب رضا شی زمان محمد امین ستان آفان یا رسول مدنی تمام احباب جس شوق و محبت سے آپ نعرے لگا رہے ہیں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ میں پیش کریں صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین سید تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام پیرانی طریقت سادات کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران قائدین کارکنان دور و نزدیک سے آنے والے حضور کے تمام عشاق سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ سیالکوٹ پسرود کی طرف دستگاہ کی طرف پہلی مرتبہ آ رہا ہوں۔ آپ یقین کریں ابھی میں اس سے پہلے دستگاہ میں بیان تھا، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ کارکنان ان کی بارشیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، تو راستہ انتہائی خراب تھا، جگہ جگہ پانی جمع تھا، کیچڑ تھا۔ ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاؤں کہاں پہ پڑ رہا ہے۔ وہ اپنی ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ یقین کریں میں نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ لبیک کے علاوہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے ایک بندہ اپنے جسم پر گولی کھائے پھر بھی سب سے پہلے وہ حاضر ہو؟ یہ لبیک کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ چلے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ یہ چیز کہ جب آپ کے سامنے گولیاں ہو اور آپ جا کے سینے پیش کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کروڑ ہاں رحمت نازل ہو حضور امیر المجاہدین کی قبر پر انوار پر۔ جس چیز کو عالم کفر نے سمجھا کہ ہم نے ختم کر دیا، آپ نے پھر سے وہی جذبہ سنت میں بیدار کر دیا۔ اور یہی جو جذبہ تھا جس کو کفر ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہی جذبہ ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس میں غیرت ایمانی ختم ہو، حمیت ختم ہو، غیرت ختم ہو، تو یہ عبادات کرے تو پھر ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ ہاں جذبہ ایمانی موجود ہو، غیرت و حمیت موجود ہو تو اکیلے ممتاز قادری بھی کافی ہے۔ جذبہ ایمانی موجود ہو تو اکیلے ویل چیئر والا بابا بھی کافی ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ تو ثابت ہو چکا، یہ تو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس صرف 305 کی تعداد میں ہو اور صرف 8 تلواریں ہو، اور پھر بھی جب حضور ان سے رائے معلوم کر لے کہ صحابہ کیا حال ہے، چلنا چاہیے، تو سب فرمائیں یا رسول اللہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور سب سے پہلے کم از کم ٹھیک ہے ہماری تعداد کم ہے مگر تلواریں تو پوری ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارے پاس 305 تلواریں تو ہو۔ 8 تلواروں سے ہم جنگ کیسے کریں گے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے بریک آواز فرمایا یا رسول اللہ ہمارے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ سے حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خود من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی کا ہے،
جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ لے لے, جو ہمارے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑے. یا رسول اللہ, جس سے آپ فرمائیں گے دوستی کرو ہم دوستی کریں گے, جس سے آپ فرمائیں گے دشمنی کرو ہم دشمنی کریں گے. اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہے, اب حکم فرماؤ, آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سی بھی جل جاتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی جذبے کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں سے یہ جذبہ لے لو, ان سے یہ جذبہ ختم کر دو کہ صرف 60 بندے ہو اور 60,000 کے مقابلے میں آئے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ تو حقائق ہے. تو شام میں امام واقعی نے لکھا کہ حضور کے 60 صحابہ 60,000 کے مقابلے میں آئے اور پھر ان کو شکست بھی دی. کیسے ممکن ہے کہ بندہ گولیوں کے سامنے ہو, سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں اور وہ کہے لاہور سے نکلے تو ہم بھون دیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا ظاہری بات ہے, ظاہراً تو یہ سب کچھ ناممکن تھا. ریاست جبر و طاقت کے سامنے کہاں تک بندہ مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب آپ نے حد بھی ہو, آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو مارنا, آپ کا مقصد بھی نہ ہو ان کو تکلیف دینا, نہ آپ کے لیے کوئی عبادت ہو ان کے خلاف آ کر ان کو مارنا, کلاشنکوف ہٹانا, نہ مقصد ہو, اور پھر صرف اور صرف یہ ہو کہ ظلم سہنا ہو اور ظلم سہتے سہتے آگے بڑھنا ہو. یہ تو تصور بھی نہیں ہے, یہ تو ممکن بھی نہیں ہے. لیکن جب بندہ حضور کے لیے نکلے, جب اللہ و رسول کے لیے نکلے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ کریم جل جلالہ تو یہ منظر سب کو دکھایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے. جب بندہ اللہ و رسول کے لیے نکلے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں دم توڑ جاتی ہے. کیوں کہ ان کی طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے, اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یقین کرے کہ امیر المجاہدین نے وہی جذبہ پھر سے بیدار کر دیا. اب یہ صرف مسرور اور سیالکوٹ کی حالت نہیں ہے, اب تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ لبیک کی گونج ہے. اب تو بڑے بڑے لوگ جو کہ شاید سمجھ رہے تھے نہیں یہ لبیک والے تو ختم ہو گئے, جب ہمارے اوپر کالعدم کا لیبل لگا, انلیگل, غیر قانونی اور ظلم کی انتہا کی گئی اور راتوں رات ہمیں کالعدم کر دیا گیا, تو لوگ شاید سمجھ رہے تھے ہماری کیپی میں بھی وہ ایک دوسرے کو اس طرح کہہ رہے تھے لبیک والے ختم ہو گئے, ان کا تو معاملہ ہی ختم ہوا. اب یہ اپنے سینے پر بیج بھی نہیں لگا سکیں گے, اس پر بھی پرچہ ہوگا. اب یہ اپنے گھر پر پرچم بھی نہیں لگائیں گے, اس پر بھی پرچہ ہوگا. کالعدم کا مطلب ہی یہی ہے. اب یہ کسی پروگرام میں بھی نہیں جائیں گے, ان کی حاضری الگ نہیں ہے. اب ان کا سارا نشہ اتر جائے گا, اب یہ سدھر جائیں گے, اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا. میں نے کہا ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے. قبلہ بابا جی کا ایک لفظ انہی ماحول کے لیے تھا, واللہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک قبلہ امیر المجاہدین کے یہ اقوال ان کو ضرورت پڑے گی. ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے تھے. آج الحمدللہ سب نے دیکھ لیا, ہم نے تو خیبر پختونخوا کی بلدیات میں دیکھ لیا جنہوں نے کالعدم کہا کہ ہم نے ان کو کالعدم کر دیا. اب یہ ختم ہو گئے الحمدللہ. میں نے کہا کہ کس طرح لبیک کو ختم کرو گے. لبیک تو ایک سوچ کا نام ہے, لبیک تو ایک نظریے کا نام ہے, لبیک تو ایک فکر کا نام ہے. لبیک کے پیچھے تو حضور امیر المجاہدین کے اخلاص ہے, لبیک کے پیچھے تو شہدائے ناموس رسالت کے عظیم قربانیاں ہے, لبیک کے پیچھے تو ہر رات ممتاز قادری کی دعائیں ہیں, لبیک کے پیچھے تو غازی علم الدین کا مشن ہے, لبیک کے پیچھے تو محمود غزنوی کی تلوار ہے, لبیک کے پیچھے تو صلاح الدین ایوبی کی للکار ہے. لبیک کو تم ختم نہیں کر سکتے, البتہ وقت نے تمہیں بتا دیا تم اپنے نشان پر بھی کھڑے نہ ہو سکے, تمہیں اس میں بھی شرم آئی. لیکن الحمدللہ ہم نے لبیک والوں نے بے سر و سامانی کے حالت میں ہر جگہ پر مقابلہ کیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ہے تو وہ اپنے نشانوں پر نہیں لڑ سکتے تھے. لوگ کہتے تھے یار تم تو ابھی تک حکمران جماعت میں تھے, یہ تمہارا نشان چائنک کیوں ہے, یہ تمہارا نشان گملہ کیوں ہے, تمہارا نشان تو وہ چیز چاہیے تھا, وہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یار اس نشان پر میں عوام کا سامنا نہیں کر سکتا, اس نشان پر میں عوام کے سامنے نہیں آ سکتا, مجھے جوتے ماریں گے, اس نشان پر میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا یہی ہے کہ جن کو آپ نے کل عدم کہا وہ الحمدللہ بے سر و سامانی کی حالت میں وہ حضور کے غلام میدان میں ہے, وہ میدان میں ہے. اور جن کی تم نے وفاداریاں کی اس در سے آپ کو کچھ نہیں ملا اور نہ ہی کچھ ملنے والا. یہ تو 2022 شروع ہوا, 3023 میں بھی جاؤ گے, اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آ جاؤ حضور کی در کی طرف. لبیک نے آپ کو بلایا ہے حضور کی در کی طرف, جس در میں سب کچھ ملتا ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد, تم آ جاؤ حضور کی در کی طرف. ادھر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر یہ عالم رہا تو جس طرح 73 سال سے اس قوم کو علاوہ ذلت اور رسوائی کی کچھ نہیں دیا, مزید بھی کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے بابا جی نے اس قوم کا صرف متعین کر دیا. اور کس انداز سے یہ جذبہ, آپ یقین کریں کس انداز سے یہ جذبہ بیدار ہوا. ایک مرحلہ گزرتا ہے, ابھی اس کے زخم باقی ہوتے ہیں, ابھی اس کے پرچے بھی باقی ہوتے ہیں, ابھی اس میں قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوتی ہے. اور دوسری مرتبہ جب قیادت بلائے تو کسی کارکن نے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا یار یہ قیادت کیا کر رہی ہے, بلکہ ہم تو اندر تھے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ہمارے اراکین شورا نے کہا بخدا, انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے جذبات ایسے تھے. ایک جذباتی کارکن وہ ہمارے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیادت کو اندر کر کے اپنے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کو اندر کر کے, شورا کو اندر کر کے, ان کی فصل کنٹر قیادت کو اندر کر کے ہم یہ سمجھ بیٹھے, وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں بس اب ان کا معاملہ ختم ہوا ہے, اب یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے, کارکنوں نے آ کر ہمیں کہا کہ آپ لوگ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, ہمارے سامنے صرف کنٹینر پر بابا جی کی ویل چیئر رکھ لے, خدا کی قسم اس کے پیچھے بھی چلنے کے لیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. واللہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یقین سے لبیک جیسے کارکن کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ لبیک جیسی قیادت کسی کے پاس ہے. اپنی قیادت اور اپنے قائد محترم کا میں صرف ایک بات آپ کو سامنے پیش کروں. یقین کرے بابا جی تو ہمارے سامنے ظاہر دنیا میں نہیں رہے واللہ, لیکن بابا جی کی شجاعت, جرأت اور بہادری کا برتاؤ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے جو خصوصی توجہ ہے حضور امیر المجاہدین کا ان پر, الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے جیل کے اندر ٹائم گزارا اور جس اعتماد کے ساتھ اور جس شجاعت اور بہادری کے ساتھ گزارا, ایک ایک لفظ آپ کا میں آپ کے سامنے کس انداز سے بیان کروں. اور پھر کارکنوں نے جو لازوال قربانیاں دی, لوگوں نے کہا ختم ہے, سب کچھ ختم ہو چکا, مگر الحمدللہ ان لازوال قربانیوں کی بدولت یہی تو ذہن میں تھا کہ جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بھی آسرا نہیں چھوڑ رہے. یہی تو ذہن میں تھا کہ بابا جی فرماتے تھے وہ مکر پہلے ہے, اس کے بعد وہ مکر اللہ ہے. پہلے ان کی جو ہے نا وہ چالیں ہیں, ان کی سب چالیں ہیں کہ وہ چلائیں, اس کے بعد وہ مکر اللہ, پھر اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. الحمدللہ اللہ کی خفیہ تدبیر آئی اور تحریک کو اللہ کریم جل جلالہ نے وہ روح عطا کی کہ اب صرف پنجاب میں نہیں
جہاں پر آپ لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ سنیت بھی نہیں ہے، تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ ہم سیاست کیسے کریں گے؟ خدا کی قسم کہ آپ خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لبیک کی گڑھ بننے والا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 خیبر پختونخوا جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان یکمشت شامل ہو رہے ہیں، شمولیت جلسے ہیں بڑے بڑے، ہر طرف ایک عجیب سا سما ہے جہاں پر ہمارے علماء کئی سالوں تک انہوں نے محنت کی، مناظرے کرتے رہے، یا رسول اللہ یا حرف ندا کے ساتھ حضور کو پکارنا جائز ہے، یہ فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا، جہاں پر اپنے ہی میلادوں میں ہم نے جا کر گھنٹے گھنٹے بیانات کی، یہ میلاد النبی کا پروگرام بھی جائز ہے، پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ قربان جاؤں حضور امیر المجاہدین پر یہ موضوع ہی ختم ہو چکا ہے، کسی کے زبان پر اب یہ نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے، اب تو بات آگے بڑھ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں جائز ناجائز کی بات چھوڑ دو، اب تو لبیک یا رسول اللہ کے نام پر تو ہم نے گردنیں رکھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے، اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس تاریخ کا حصہ ہوں، تو اس وجہ سے یا میں قبلہ بابا جان کا مرید ہوں اس وجہ سے، میں صرف اس وجہ سے کہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو چھپانا خیانت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ حقیقت کو چھپانا خیانت ہے، اہل سنت کو جو مقام بابا جی نے دی ہے۔ واللہ جیل میں ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو کہ شاید پہلے ہماری خون بہانا وہ فرض سمجھتے تھے، جہاد سمجھتے تھے، انہوں نے بھی بابا جی کو عظمت کو سلام پیش کیا، انہوں نے بھی کہا یار یہ بندہ کمال کا بندہ تھا، انہوں نے اس امت کو پھر سے بیدار کر دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں لبیک جیسا پلیٹ فارم عطا کیا، آپ اس پر لاکھ بار شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ معمولی چیزوں پر بک جاتے ہیں، ایک ایسے دور میں جب لوگوں کے نظریات بک جاتے ہیں، افکار بک جاتے ہیں، لوگ اپنا سمت معمولی سی دباؤ دیکھ کر بھی ان کے عشق اور محبت کی حرارت میں ٹن پڑ جاتی ہے، ایک ایسے وقت میں حضور امیر المجاہدین نے وہ عشق حرارت دی ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی لبیک والے کا ایک جوتی بھی نہیں خرید سکتا۔ لبیک والوں نے الحمدللہ میدان میں ثابت کر دیا کہ پوری دنیا مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ ان کو جھکا سکتے ہیں، اور نہ ان کو خرید سکتے ہیں، اور اس کی تو میں خود گواہ ہوں، ہمارے امیر محترم کے سامنے یہ سارے آفر ہوئی۔ پہلے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے جب امیر محترم نے مجھے بلایا کہ تم آ جاؤ لاہور، اور پہلے مذاکرات ہوئے، اس میں انہوں نے کہا اس معاہدے سے اب پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت الحمدللہ ابھی تک فرانس کا سفیر پاکستان نہیں آیا، 1 سال ہو چکا ہے، تقریباً سال ہونے والا ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطوط بھیج رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کہا لبیک والوں کا ڈر ابھی ہے، حالانکہ ہمارا تو یہ تھا کہ ان کو تھوڑے دیر کے لیے باہر کر دو، احتجاج ریکارڈ کرو تو ان کو پتہ چلے پاکستان میں اب بھی حضور کے غلام رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ان جذبات کی برکت ہے کہ ابھی تک الحمدللہ ابھی تک حضور کے عزت ابرو کے لیے پوری دنیا کو پیغام جا رہا ہے، اور ان شہداء کی خون کی برکت ہے۔ لبیک والے نے جو شہداء دیے یاد رکھیے، 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے حضور کے غلام، اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ جو ظفر اللہ قادیانی ہیں ان کو ہٹاؤ، تو وہ شہید تو ہو گئے، ظفر اللہ قادیانی نہیں ہٹا، مگر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں تھی ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بدولت پوری دنیا میں ختم نبوت کا پیغام چلا گیا۔ لبیک والوں نے پہلے 8 شہداء دیے، وزیر کو ہٹایا، پھر اس کے بعد جب معاملہ ہوا ڈنمارک کے خنزیروں نے کہا ہم اس پہ پورے ملک میں نمائش کریں گے، ابھی قافلہ جہلم سے آگے پہنچ چکا تھا،
اور ان کی اس عظیم جذبات کی بدولت ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں حکومت نے بلایا، پارلیمان کی طرف سے اعلان ہوا ہے آپ کی جذبات کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو نمائش کی وہ مؤخر کر دی ہے، وہ اور کم کامیابی تھی۔ ابھی جب فرانس کے خنزیروں نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پر اس کی نمائش کی، حضور کے غلام نکلے، الحمدللہ ابھی تک ڈر کے مارے وہ خبیث پاکستان نہیں آ رہا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ آپ لوگوں کی جذبات کی بدولت ہوا، حضور امیر المجاہدین کے اخلاص کی بدولت ہوا۔ واللہ العظیم لبیک والے تو ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، جیلوں میں بھی فخر کریں گے، باہر بھی فخر کریں گے، مشکلات میں بھی فخر کریں گے، کیونکہ یہ مشکلات کسی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے ملک لوٹا، ہم نے کرپشن کی۔ مجھے ایک اندر ایک بندہ بتا رہا تھا کہ آپ بڑے مطمئن ہیں، میں نے کہا مطمئن اس وجہ سے ہوں کہ جو جرم ہم نے کیا ہے وہ جرم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو یہ جرم تو ہم بار بار کریں گے، اگر اس کو آپ دہشت گردی سمجھتے ہیں تو یہ زندگی کے ہر سانس پہ ہم کریں گے، اگر اس کو آپ غداری سمجھتے ہیں تو یہ تو ہمارے بچے اور ہمارے خاندان بھی کریں گے، اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں تو واللہ یہ تو سیالکوٹ بھی ہوگا، پسرور بھی ہوگا، یہ جرم تو ہم ہر وقت کریں گے، یہ تو سامنے صرف قید ہے، واللہ تختِ دار پر بھی کریں گے۔ اس جرم سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جن محبوب کے نام پر آج میں سوچ رہا تھا، واللہ العظیم جس محبوب کے نام پر یہ منوں کے حساب سے پھول آپ پر پہنتے جا رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں، یہی تو لبیک والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر پھول، لوگ پھول آپ کے اوپر، وہ جہاں پر بھی آپ جائیں، یقین کریں میں اکثر اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، میں نے کہا انہی چیزوں کے لیے سیاسی پارٹیاں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آگے سے جا کر بڑے انتظامات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس تھوڑے سی پھول ہو، وہ بھی میں خرید کے ان کو دے دوں کہ یہ صرف میرے اوپر آپ نے ڈالنا ہے۔ لیکن لبیک والے اس چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ سردیوں میں یہ اکثر جو ہے نا یہ پھول اس پر پانی بھی ہوتا ہے، تو یہ لبیک والے سے تنگ آ چکے ہیں کہ یار اتنے پھول کیوں آپ لے آ رہے ہیں، مگر یقین کریے حضور کے نام پر۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں نا کہ وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ پھر ہمارے امیر محترم جن پر آپ پھول پہنتے ہیں انہی دو ہاتھوں میں ان کی ہتھکڑیاں بھی تھی، اور آپ نے اس طرح فخر سے اس کو بلند کر دیا تھا، اس طرح بلند کر دیا تھا کہ ان ہاتھوں کو اگر کوئی چومتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، اگر ان ہاتھوں کو کوئی بوسہ دیتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، اگر کوئی پھول پہنتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر۔ تو اگر آج حضور کے نام پر ہتھکڑیاں لگی تو اس میں حیرت کیا ہے؟ ہم تو دونوں طور پہ راضی ہیں، کیونکہ ہم اس وجہ سے راضی ہے کہ ہم کہتے ہیں لطف سجن، کم قدم، کار سجن، کاہتو اور انجری سجن واواتے، انجری سجن واواتے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، 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 لبیک لبیک۔ الحمدللہ قبلہ بابا جی نے اس قوم کے لیے راہ متعین کی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے تو یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اردو میں، بالکل بھی نہیں ہوں۔ ہاں اپنی زبان میں مجھے کوئی کہے میں 4 گھنٹے کی تقریر کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف آپ کی جذبات کو دیکھ کر اور ان دوست احباب نے اتنی محنت کی ہے، اتنا بڑا پروگرام یہاں پہ رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے نکل کر اپنے لیے کوئی کچھ نیا عزم کر کے نکلیں گے انشاءاللہ تحریک کے کام کے لیے، تو میرا آنا یہاں پہ قبول ہو جائے گا۔ بابا جی نے سمت متعین کی ہے، جس قوم نے 73 سال سے جو قوم نے اپنے لیے وہ راہ متعین کی جس میں کوئی ان کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے ذلت کے علاوہ، تو بابا جی نے فرمایا آ جاؤ حضور کی طرف، آ جاؤ حضور کی طرف، پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کائیں کیوں، IMF کے ٹوکرے کیوں کائے، یورپی یونین کے ٹوکرے کیوں کائے،
ہم کیوں کائے فاتح ہے، ہم امریکہ کے سامنے کیوں جائیں پھر کے گلی گلی تباہ، تو کہ سب کے کائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے گی۔ جب حضور کی گلی موجود ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم کا دین موجود ہے، تو آ جاؤ آج ہم یہ عزم کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی لبیک کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور الحمدللہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ بابا جی نے جو مشن ہمیں دیا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بابا جی جیسا شخص عطا فرمایا اور ان کا ساتھ عطا فرمایا، ان کا زمانہ ہمیں نصیب ہوا۔ واللہ یہ خوش قسمتی سے ہمارے اسی زمانے میں اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے بابا جی جیسا لیڈر عطا کیا اور پھر ہمیں دل و جان سے اس کا ساتھ عطا فرمایا۔ جب بھی آپ نے ہمیں آواز دی الحمدللہ آپ سب نے دل و جان سے لبیک کہا، میدان میں نکلے، قربانیاں پیش کی اور اس انداز سے کی کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی تو ہم تکے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، جب بھی اس طرح کوئی موقع آیا انہوں نے مزید آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے۔ اب جو ان کی بلدیاتی انتخابات ہمارے ہاں اس کا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، اب دوسرا مرحلہ بھی ہونے والا ہے، اور پنجاب کا بھی ہم سن رہے ہیں اس طرح کے شاید بہت جلد یہاں پر بلدیات کا مرحلہ شروع ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے ہم جلسوں میں جائیں گے، الحمدللہ نعرے لگائیں گے، ادھر اپنا جو کام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات میں آپ نے اس قوم کی خدمت کے لیے اگر ہم نے اپنے طور پر صحیح معنوں میں خادم دے دیے کہ انہوں نے دیانتدار ایمانداری سے یہ کام کیا اور اس قوم کا اعتماد بحال ہوا، تو آپ کو پتا ہے یہ آگے جا کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک سیڑھی بن جائے گی۔ یہ حضور کی دین کو تخت پر لانے کے لیے اور اس مشن کے لیے جس کے لیے بابا جی نے دن رات محنت کی، میں نے اب بھی یہ بات کی خدا کی قسم، کتنے بھی اراکین شورا ہے، کتنے مقررین ہے تحریک کے، کتنے جگہوں پہ جا رہے ہیں، ہم جدھر بھی جائیں وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہاں بابا جی تشریف لائے تھے، یہاں بابا جی نے ہمارا پروگرام کیا تھا، یہاں بابا جی نے گانا گایا تھا، یہاں بابا جی نے ہمارے ساتھ ہر کارکن کو محبت بھی دی ہے، اور یہ آپ کی ہی خاصہ ہے کہ ہر کارکن کہہ رہا ہے میرے ساتھ محبت زیادہ ہوئی ہے۔ نعتخوان آ کے یہاں کہتا ہے مجھے بابا جی نے کہا جاؤ نعت پڑھو، مقرر کہتا ہے مجھے بابا جی نے شاباش دی، اور جا کر کوئی بھی کارکن کہتا ہے میں نے صرف بابا جی کو، میں سامنے گیا بابا جی نے مجھے اٹھایا، یہاں پر آ کر مجھے تحفہ دیا، مجھے یہ کیا مجھے وہ کیا۔ پورے پاکستان میں ہم جہاں بھی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی ادھر تشریف لا چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس حال میں بھی آپ پورے قوم میں اس پیغام کو لے کر گئے، حالانکہ آپ کے ظاہری جو حالت تھی وہ کیا تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اس کے باوجود وہ گھر گھر گئے، اس پیغام کو لے کر گئے کہ ہمارے یہ بچے پھر سے حضور سے وفا کے لیے اٹھ جائے، ہمارے یہ بچے پھر سے میرے مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے اٹھ جائے، اور وہ دین جس کے لیے عقبہ بن نافع جب آخری افریقہ کے آخری صحرا تک گیا اور ان جنگلات تک گئے، اور آپ نے جب اسی وقت سمندر میں اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں رکھے تو آپ نے بڑے جذبات میں آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اس طرح اوپر دیکھا اور کہا یا اللہ یہ جو آپ کی زمین ہے یہ ختم ہوئی، ورنہ عقبہ بن نافع کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ یہ میرے سامنے اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں آپ کے دین کا یہ جھنڈا دنیا کی آخری کونے تک پہنچا دیتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ لبیک تو اب پوری مظلوموں کی آواز بن چکی ہے، لبیک تو کشمیریوں کی انشاءاللہ آواز بن چکی ہے۔ مجھے حرم شریف میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ ملے، وہ دوڑے دوڑے آئے، مجھے کہا شفیق امین ہیں، آپ کو ہم نے بابا جی کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے کہا جی اسی وقت بابا جی حیات تھے۔ مجھے کہا بابا جی کو سلام پیش کرنا،
اور ہماری طرف سے ایک مدعا پیش کرنا کہ جب سے لبیک والے آئے ہیں کشمیر والوں کی اب ایک امید اور آس بن چکی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کہ کشمیریوں کی آپ کو یہ امید بن چکی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آزادی دلائیں گے تو لبیک والے ہوں گے. اور اب تو آپ تو الحمدللہ جس علاقے سے آپ ہیں یہ تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں شہداء کے علاقے میں آیا ہوں جنہوں نے چونڈا کی سرزمین تو شہداء کی سرزمین ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا اور اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے جسم کا نذرانہ پیش کیا. آپ یقین کریں جس دھرتی پر شہداء کا خون گرتا ہے یہ اس خون کی بھی برکت ہے کہ آپ لوگوں میں جو میں یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں بس صرف امیر المجاہدین نے اس کو تازہ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ اسی سرحد پر ہے سامنے جو دشمن کا ملک ہے یہاں پر آپ ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لبیک والے جو ان کے اس ملک کے بھی بابا جی فرماتے تھے وہ عجیب بات تھی. انہوں نے کہا حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے. حب الوطنی یہ بہت قیمتی بات ہے اپنے ساتھ یاد رکھے. بابا جی فرماتے تھے حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کریں. کہہ رہے کہ وطن کے ساتھ تو محبت لوگ ان کی خزانوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں یہاں کی خوبصورتیوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ان کے مفادات ہے یہاں پر ان کے کاروبار ہے یہاں پر ان کے عہدے ہیں یہاں پر. کہہ رہے کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کے ساتھ بھی ٹوٹ کر محبت کرے اور وطن کے دشمنوں سے بھی کامل نفرت کرے. یہ ہے اصلی جو حب الوطنی. لبیک والے وہ ہے جو وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور جب وطن کے دشمنوں کی بات ہو تو ان سے دوستیاں نہیں ان سے کامل نفرت بھی کرتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے حضور امیر المجاہدین کے جو فکر کے امین جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ اس کو مضبوط کرنا ہے. کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے تحریک کے کام کو دینا ہے. اور جس طرح حضور امیر المجاہدین نے شب روز محنت کر کے آپ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ جب آخری مرتبہ آپ فیض آباد کے پل کے اوپر تشریف لائیں تو آپ کا انتہائی ہائی ٹمپریچر تھا. آپ کا چہرہ مبارک مکمل طور پر متغیر تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا چہرہ مبارک کیسا تھا. خدا کی قسم ہو تو جب بندہ دیکھتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے سفید داڑھی میں اتنا خوبصورت شخص کبھی نہیں دیکھا. اور اس نورانیت کی بھی ایک وجہ تھی کہ آپ نے اس چہرے پر حضور کے لیے بڑے تکالیف برداشت کیے. آپ نے اس جسم مبارک کے ساتھ بڑے تکالیف برداشت کیے. جس طرح حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے اپنے آنکھ قربان کر دی یوں حضور کے سامنے ایک تیر آیا اور یہاں پر لگا اور پھر میرے کریم آقا نے اپنے دست مبارک آپ کے چہرے انور پر پھیرا. بینائی بھی لوٹائی حضرت قتادہ بینائی بھی لوٹائی. حضرت علاء بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قتادہ کی آخری ایام میں کہ جب اسی وقت آپ یعنی بستر مرگ پڑتے میں آیا تو آپ کے عیادت کے لیے میں سامنے بیٹھ گیا. آپ کے گھر کے سین کے آخری کونے میں ایک بندہ گزر رہا تھا. حضور کے وہ دست انور کی برکت سے آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمک رہا تھا فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ کہ میں نے اس کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے مبارک میں دیکھ لیا. قبلہ امیر المجاہدین کا جو چہرہ مبارک تھا اسی وقت بالکل متغیر تھا آپ کا رنگ. میں نے کہا حضور آپ کے
تو بہت زیادہ تکلیف اس طرح لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا میرے دیکھو نبض بہت زیادہ اس وقت بھی بخار ہے. میں نے کہا حضور تو آپ کیوں آئے؟ آپ کے بچے تھے یہاں پر قربانیاں پیش کر رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی نہیں کوئی پرواہ نہیں, یہ سب ہے تو حضور کے لیے, یہ جان تو ہے ہی حضور کے لیے. اور پھر آپ نے اسی رات جس انداز سے پہرا دیا, پوری دنیا کو پیغام دیا, پوری دنیا کو پیغام دیا. جب اس حال میں آپ چلے دنیا سے کچھ دنوں بعد, تو یقیناً پھر تو عالم یہ ہوگا جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے. موت نے تو ہر صورت آنا ہے. بابا جی فرماتے تھے میں قبلہ حضرت خالد بن ولید کی مزار پہ گیا تو آپ کی مزار مبارک پر آپ کا یہ قول مبارک لکھا تھا, اور وہ یہ تھا لقیت کذا و کذا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسہم. کہہ رہے میں فلاں جنگ میں شہید ہوا, میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر نیزے کا, تیر کا, تلوار کا کوئی زخم نہ ہو. لیکن آج مجھے موت آ رہا ہے تو اپنے بستر پر, تو اسی وقت آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبنا, میں دنیا کے سارے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے, شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے. موت نے تو آنا ہے. کوئی کسی صورت مر جائے گا, کوئی بلڈ پریشر سے, کوئی شوگر سے, کوئی جا کر یوں ہی دل پکڑ لے گا اور بیٹھ جائے گا, کوئی کسی وجہ سے. موت نے تو آنا ہے, مگر اس موت کا ہی مزہ جدا ہے کہ جب بندہ حضور کے دین کے لیے صدوقی میں یوں آگے بڑھ کر حضور کے دین کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھائے, خدا کی قسم اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جن کے خون کا ایک قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں ہے, اور وعدہ ہے میرے رب کا کہ رب لا یزال نے اس کے تمام گناہ بخش دیے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اس لیے موت کے ڈر سے کسی نے, موت تو ایسے چیز ہے ضروری نہیں ہے, یہ تو منافقین کا شیوہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مشکل میں پڑ جائے تو وہ کہتے تھے, صحابہ احد سے واپس آ رہے تھے تو یہ آگے سے کہہ رہے تھے لا وطعونا ما قتل, اگر ہماری بات مان جاتے تو یہ قتل نہ ہو, یہ شہید نہ ہوتے, ہماری بات اگر مان جاتے. جب سختی آ جاتی ہیں کچھ لوگ یہاں بھی بڑے بڑے پیر بن جاتے ہیں, بڑی ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا تو یہ ہو گیا, ہماری بات مان جاتے. بعض مرتبہ اپنے مریدوں کو, میں یہ اپنے علاقے کا کہہ رہا ہوں, آپ کی نہیں, میں یہاں بالکل بے خبر ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ادھر کچھ لوگ ایسے کہ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے ساتھ مقابلے کرتے, اب ان کا حال دیکھو, کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے سڑ رہا ہے. میں نے کہا سڑ نہیں رہے, الحمدللہ جیل میں تو ہمارے اوپر حضور کی طرف سے خصوص انعامات تھے, وہ تو ہم اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ پھر یہ کہتے ہیں دیکھو یہ بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ جیل میں جو انعامات لبیک والوں پر ہوتے ہیں, جیل والوں کی طرف سے نہیں, اللہ اور رسول کی طرف سے. واللہ العظیم وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم. میں نے کہا ہم سڑ نہیں رہتے, ہم الحمدللہ حضور کے دین کے لیے, عزت ابرو کے حفاظت کے لیے لمحہ لمحہ عبادت کر رہے تھے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ آپ اپنی ساری عبادتیں اگر ہمیں دے دیں گے, خدا کی قسم حضور کے دین کے لیے چکی کے اندر ہم آپ کو ایک سیکنڈ بھی اس کے بدلے میں نہیں دیں گے. یہ وہ عبادت ہے واللہ ہم نہیں دیں گے. جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کو صحابہ کہتے تھے ابو بکر ہماری ساری عبادتیں لے لو حضور کے لیے, جو آپ نے اس غار کے اندر شام سے اپنے آپ کو رسوا کے حضور کے لیے جو آپ نے 3 راتیں گزاری ہیں وہ ہمیں دے دے, اس کا ایک رات ہمیں دے دے. خدا کی قسم ہم دنیا کی ساری عبادتوں پر اپنا ایک رات جو حضور کے لیے چکی میں گزارا ہے, مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہو سے کم کر لو اور بھی کل کہہ لو, پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی.
الحمدللہ تاریخ ہے کہ بیت اللہ کافی کتنے زخموں میں آ رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جس جیل میں سب سے پہلے میں تھا، پھر اس کے بعد تو میڈر اسماعیل خان مجھے لے جایا گیا ہری پور میں۔ یہ وہ جیل تھی جس میں 1931 32 33 میں 3 سال میرے جد امجد نے 3 سال چکی میں گزارے انگریزوں کے وقت میں، اور وہ بھی 2 انگریزوں کو مردار کر کے۔ 302 کی دعوے تھے آپ پر انگریزوں کی، آپ نے اسی وقت ادھر گزارے، اور پھر 1953 میں یہاں گجرات میں آپ گرفتار ہو گئے ختم نبوت کی تحریک میں۔ تو جب آپ کو کال کوٹری میں بند کیا گیا تو ایک بدبخت نے آ کے کہا آپ کو پھانسی دی جائے گی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے کہا بھی نہیں، ابھی نہیں، پھانسی آپ کو ہو جائے گی لیکن یہ کیس چلے گا، آپ تو ابھی سے یہاں پر رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مجھے میرے سامنے پھانسی کا لفظ آپ نے ذکر کیا، مجھے پھانسی دی جائے گی، میں کس وجہ سے رو رہا ہوں؟ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا دغم من شادہ ساد عشق پپت میں وجنی سگو گادا سر راپور تک رہا جب تماشادہ۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، سر راپور تک رہا جب تماشادہ۔ رخ انور اٹھا کر یہ تماشا اور نظارہ دیکھیے، زہم خواقیم جلتان قربانشم، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ دا ازل میں میرا وعدہ سودادا، میں تو ازل سے یہ سودا لے کر آیا ہوں کہ آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ اور ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا، جو دنیا کے ہر سیکنڈ پر اگر مجھے ہزاروں جانے مل جائے، یا رسول اللہ سارے دے لگاؤں گا میں منشادہ، وہ کروڑوں جانے میں آپ کے قدم مبارک کے خاک پر بھی قربان کرتا ہوں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر صورت انشاءاللہ میدان میں ہیں، اور سختی ہو تو بھی حضور کی خاطر، لطف سجن دم بدم، ہر وقت یہ چیز ہوتے ہیں، وہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتا ہے، کارے سجن گاہ گاہ، لیکن یقین کریں حضور کے دین کے لیے بھی سختیوں میں جو مزہ محبت اور سرور ہے وہ واللہ وہ دنیا کی انجا و جلال میں نہیں ہے۔ جو سرور ہے ادھر اللہ کریم جل جلالہ نے حضور امیر المجاہدین کے صدقے الحمدللہ اس قوم کو بیدار کر دیا۔ اب آپ نے انشاءاللہ تعالی اس مشن کے ساتھ مکمل طور پر دل و جان سے جڑے رہنا ہے، اپنے قائدین کے ساتھ، اپنے عہدیداران جو آپ کے ہیں، جو آپ کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ مکمل رابطہ رکھنا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اپنی ضد اور اپنی انا کو پیچھے کر کے اپنے تحریک کی مفادات کو دیکھنا ہے۔ بابا جی نے جو چیز ہمیں سکھایا ہے وہ قومیت سے، لسانیت سے، رنگ و نسل سے اور ہر چیز سے بالکل برا و برا ہے۔ اس میں اگر بابا جی تشریف لاتے خیبر پختونخوا، کچھ لوگوں نے ادھر کہا شفیق امینی نے اپنے پٹھانوں کو چھوڑ کر پنجابیوں کے پیچھے چلے، میں نے کہا پنجابیوں کے پیچھے نہیں، حضور کے غلام کے پیچھے۔ ہم نے بابا جی سے محبت اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ بابا جی کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کون سے زبان والے تھے۔ ہم نے بابا جی سے محبت کی ہے صرف اس وجہ سے جس کے بارے میں حضرت بلال نے فرمایا تھا، ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکر ونحن بک فینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب لوگوں کے زبانوں پر ہمارا نام ہوگا اور ہمارے نام کے چرچے ہوں گے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ ہم نے حضور ہی کی وجہ سے قبلہ بابا جی سے محبت کی ہے، ہم نے قبلہ بابا جی سے حضور ہی کی وجہ سے محبت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ اس پورے خاندان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری غیر مشروط وفاداریاں ہیں۔ ہم نے قبلہ حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، یہ ہاتھ تو ٹوٹ سکتا ہے، یہ جسم اور روح کا رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے، لبیک سے رشتہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ انشاءاللہ لبیک نظریہ ہے،
اور لبیک ایمان ہے. یہاں پر دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اب ہمارے لیے تو اور راستہ ہے نہیں. یہاں تو راستے سارے بند ہو چکے ہیں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے انشاءاللہ کہ جہاں پر ہم نے غلامی اختیار کی تو یہاں پہ بندہ غلام نہیں رہتا, پوری دنیا کی سردار بن جاتا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ اس علاقے میں بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے اور اپنی ضد اپنے اختلافات کو بالکل مٹا کر آگے کام کرنا ہے انشاءاللہ. جو بھی بات ہو قبلہ امیر المجاہدین کی طرف توجہ کرنا ہے کہ انہوں نے جس مشن پر ہمیں لگایا ہمیں دل و جان سے اس مشن کے ساتھ پیار ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سبب اور سامان بھی بنے گا. میں انتہائی مشکور ہوں یہاں کے دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, بالخصوص جو ظہیر بھائی جو باہر مکہ شریف میں ہے, تاجدار ختم نبوت کے نام پہ ادھر ہوٹل بھی بنایا. انہوں نے مجھے فون کیا, پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قیادت کو کہے, وہ مجھے بتائے. آپ کی قیادت نے مہربانی کی اور الحمدللہ میں نے یہاں پہ محسوس کیا کہ الحمدللہ یہاں پر حضور کے وہ غلام رہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس علاقے میں مجھے امید ہے بہت بڑا کام ہوگا. آپ نے ہمیں نا امید نہیں کرنا انشاءاللہ اور یہ برم برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ. جب یہ آئے گا نا رزلٹ آپ کے بلدیات کا, میں خصوصی طور پر اس رزلٹ کو دیکھوں گا انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے جذب کو سلامت رکھے, آپ کے قائدین کو سلامت رکھے. شوق و محبت سے رہے گا یہی ان کا, رہے گا یہی ان کا اور بڑے خاک ہو جائے. بھائی ابھی سلام پڑھا جائے گا, اس کے بعد دعا ہوگی بڑے ادب کے ساتھ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں آیت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں آیت پہ لاکھوں سلام جس نے حد میں پہنا دیا ایسے خادموں کی خدمت پہ لاکھوں سلام. صفا چاہے رحمت پہ لاکھوں اے خدا کی رسول سوابی آج سما ہو قبول. جناب ابھی رستہ میں پڑ گیا وہ نہیں بات بھائی سمجھ آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کریم جل جلالہ جو پروگرام ہوا شروع سے لے کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روح منور مادر کو حریت